الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی بیماری کا جب علاج کیا جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے نفس مرض کا علاج اور ایک ہے اسباب مرض کا علاج۔ نفس مرض کا علاج اور اسباب مرض کا علاج، اس کو مثال سے یوں سمجھا جائے کہ مثلاً ایک شخص کو زکام ہے، ناک بہہ رہی ہے، چھینکیں آ رہی ہیں۔ اب ایک اس کا نفس زکام کا علاج یوں کیا جائے کہ کوئی ایسی گولی اور دوا دی جائے کہ جس سے زکام رک جائے، اور اسباب مرض کا علاج یہ ہے کہ ان اسباب کو تلاش کیا جائے جس سے یہ زکام پیدا ہوا۔ تو دیکھا گیا کہ جنوری اور سردیوں کے مہینے میں ٹھنڈے پانی سے یہ شخص غسل کر رہا ہے، منہ دھو رہا ہے، پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، تو ان ٹھنڈک کے اسباب سے اس کو بچانا، یہ اسباب مرض کا علاج۔ ایک ہے اس وبا، یہ جو وائرس ہے اس کا علاج کرنا، کہ اس کی یہ احتیاطی تدابیر ہیں اور اس کی یہ ویکسین فلاں علاقے والے ملک والے تیار کر رہے ہیں۔ ایک ہے اس کے اسباب کا علاج کرنا کہ یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی، یہ وبا کیوں آئی۔ چنانچہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی، زنا، فواحش، منکرات عام ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں بھیج دیں گے کہ جن کا نام بھی پہلے نہیں سنا گیا ہوگا۔ تو اس لیے منکرات سے روکنا، بے حیائی کے اسباب کو روکنا اپنی وسعت کے مطابق، تو یہ ہے اس سے اسباب مرض کا علاج۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں ان حالات کو انسان اپنی قوت سے نہیں دور کر سکتا، ان کا حل یہی ہے کہ انسان اللہ کے حضور توبہ اور عاجزی کرے۔ چنانچہ ایک مثال سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے ایک آدمی کسی جگہ سے گزرنا چاہے، وہاں انتہائی مضبوط کتا وہ ہے اور اسے گزرنے میں کوئی صورت نہیں نظر آتی، نہ اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ اس کے پاس کوئی لاٹھی ہے، کوئی پتھر نہیں۔ اب اس کتے سے بچنے کا اور اس راستے سے گزرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، دو نہیں ہے، ایک ہی ہے کہ اس کتے کے مالک کو کہا جائے کہ اس کو سنبھالو، آپ کی یہ بات مانے گا۔ اگر کتے سے مقابلہ کرنے لگ جائے یہ شخص تو یہ نادانی ہے۔ جتنی آزمائی اوپر سے آسمان سے وبائیں اور بلائیں اترتی ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ بھیجی ہوئی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں یہی ہے کہ جتنی اللہ کے حضور توبہ استغفار کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان وباؤں اور بیماریوں کو دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔